السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نور الدین عمری خطیب مسجد عباد الرحمن گولکنڈہ حیدرآباد سے آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی سورہ زلزال سورہ نمبر 99 میں فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، انسان کہنے لگے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی زلزلہ نہیں آیا، بلکہ صحابہ نے تو فقط اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں سنا اور اس پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے یہ تصدیق بھی کی کہ یہ زلزلے وغیرہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے جو وہ جن لوگوں پر چاہے بھیج سکتا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلا زلزلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دیکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو بے شمار نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ کسی زمانے میں جب کہیں سے اطلاع آتی تھی کہ فلاں جگہ زلزلہ آیا ہے اور اتنے لوگ اس کے نتیجے میں لقمہ اجل بن گئے ہیں، تو دیندار لوگ توبہ و استغفار کرنے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روح سے یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مگر آج کل اکثر و بیشتر کہیں نہ کہیں زلزلے نمودار ہو رہے ہیں اور ان کے نتیجے میں جانی اور مالی خسارے ہو رہے ہیں، مگر لوگوں کے دلوں میں اس بات کا خوف پیدا نہیں ہوتا کہ زلزلوں کا اس شدت کے ساتھ آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بلکہ دلوں میں خوف کی جگہ ایک بے حسی کی کیفیت طاری ہو چکی ہے۔ نصیحت حاصل کرنے کے بجائے اس کو ایک عام خبر کی طرح لیا جانے لگا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلمان اپنی زندگی کے سارے معاملات کو شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں اور ملکوں اور قوموں کے حالات میں جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں شریعت کی روشنی میں ان کا جائزہ لیتے رہیں، کیونکہ اس سے انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور انسان کو جس مقصد کے تحت اس دنیا میں بسایا گیا ہے اس کی یاد دہانی ہوتی رہتی ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آفات، تباہیوں، طوفان اور زلزلوں سے عبرت حاصل کرتے رہیں، کیونکہ یہ چیزیں انسانوں کے کرتوت کے نتیجے میں وارننگ کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں، تاکہ انسان سدھر جائے، انسان سنبھل جائے اور اپنے مقصد حیات کی تکمیل میں لگ جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح گھر ڈھیر ہو چکے ہیں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ اچانک وہ اپنے گھروں سے محروم ہو جائیں گے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ اچانک ایک عمارت کے نیچے دب جائیں گے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ اپنے گھر والوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اب ان کو سنبھلنے میں اور اپنے گھروں کی تعمیر میں سال ہا سال لگ جائیں گے،
کوئی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو کوئی اپاہج ہوا تو کوئی زخمی ہوا۔ اس طرح کے حادثوں میں عام طور پر آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ یاد آتا ہے۔ جب یہ خوشحال تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو بھول چکا تھا۔ اب مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اللہ کی بڑی شدت سے یاد آتی ہے۔ ممکن ہے یہ حادثہ کسی گنہگار کو مکمل بدل دے، کسی خطا کار کو توبہ کے راستے پر لائے، موت اور پریشانی سے غافل انسان کو بیدار کر دے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اب بھی ایک بڑا طبقہ اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا، اور یہ بھی قیامت کی کھلی نشانی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس امت کے آخری دور میں زمین میں دھسائے دیے جانے والے عذاب آئیں گے، صورتوں کو مسخ کیے جانے والے، پتھروں سے مارے جانے کا عذاب آئے گا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول انہلک وفینا الصالحون، اللہ کے رسول ہمارے اندر ابھی نیک لوگ موجود ہوں گے پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب فسق و فجور عام ہو جائے گا، گناہ عام ہو جائیں گے تو ایسا ضرور ہوگا۔ ناظرین، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں اس طرح کے اچانک آنے والے عذاب سے محفوظ فرما، زمین میں دھسائے جانے سے محفوظ فرما، طوفان سے محفوظ فرما، سیلاب سے محفوظ فرما، اور زندگی بھر عمل صالح کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارے آڈیوز اور ویڈیوز ڈائریکٹ چاہیے تو ہمارے اس نمبر پر ریکویسٹ بھیجیں 00913911383991۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔